اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی اسپیشل مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ اسپیشل، ماشاءاللہ بہت زیادہ ہونہار اور بہت زیادہ ذہین ہیں ہماری مہمان، اور ہمارے ساتھ آج ان کی گپ شپ ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہت زیادہ ذہین ہے اور مجھے بہت پسند آتی ہیں، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں روبی نور۔ رضا، جی روبی رضا بہن، آپ مجھے اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجئے تاکہ اس کے بعد میں سوالوں کا سلسلہ شروع کر سکوں۔ نور، میرا نام روبی رضا ہے اور میں جرنلزم کے پیشے سے گزشتہ 20 سال سے وابستہ ہوں۔ ابھی 1 سال سے میں نے چھوڑا ہوا ہے، فری لانس ہو رہا ہے میرا نا۔ اور وطن گجراتی نیوز پیپر ایک ڈیلی نیوز پیپر تھا جو بیفور پارٹیشن سے ہے، تو ان کے ساتھ میں نے کافی ورک کیا ہے۔ ایک میگزین تھا میرے پاس منتھلی، وطن میک کے نام سے، اس میں نے کافی ورک کیا ہے، اور سما کے ساتھ تھوڑا سا ورک کیا ہے، جیو کے ساتھ تھوڑا۔ تو وہ چونکہ چینل پہ میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے نیوز پیپر رکھا تھا اپنے پاس۔ جی ماشاءاللہ زبردست، بہت بہترین۔ تو آپ نے ماشاءاللہ خدمت خلق کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ایسا لگتا ہے تو جی نور، ایکچولی میرا جو ادارہ تھا وہ میمن کمیونٹی تھا، اور آپ سب لوگوں کو علم ہوگا کہ میمن کمیونٹی جو ہے ویلفیئر کے کام بہت کرتی ہے۔ جی بالکل، کرتے تو جی سبھی ہیں، مگر میمن کمیونٹی میں کا نام ہے نور، کیونکہ انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے کام کیے ہوئے۔ جی جی بالکل۔ تو ماشاءاللہ زبردست، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ نے جرنلزم میں جو خدمات انجام دی، تو 20 سال میں آپ نے کون سا ایسا واقعہ دیکھا جو آپ کے دل پہ گہرا اثر کر گیا؟ نور، میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی اس عرصے میں، اور جرنلزم پڑھی نہیں ہے۔ میں نے 2000 میں انٹر کر کے نہیں، میٹرک کر کے میں نے جو ہے نا اسٹارٹ کر دیا تھا ریڈیو پاکستان میں۔ تو بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں ایسی تھی نور کے مجھے بہت میرا دل دکھتا تھا لوگوں کو دیکھ کے، جبکہ اس وقت تو ہم صرف سوچ سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم لوگ خود بھی سروائیو کر رہے تھے اور کوششیں کر رہے تھے آگے بڑھنے کی۔ تو پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے کافی لوگوں سے ملاقات کی، اور میمن کمیونٹی نے خاص طور سے میری بڑا فیور کیا لوگوں کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے جو میرے دل پہ اثر ہوا تھا، اس کا ساتھ میرا میمن کمیونٹی نے دیا۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تو آپ کو ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے اس شعبے کو اپنائے ہوئے، اس کے بعد آپ کو کیا خیال آیا کہ آپ آئی ٹی کی طرف آئیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ میں چونکہ پچھلے 1 سال سے گھر پر ہوں، اور پچھلے 3 ماہ سے بیڈ پہ ہوں، کیونکہ میرا ریسنٹلی بائی پاس ہوا تھا۔ تو بائی پاس ہونے کے بعد اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بہت زیادہ ورک نہ کر سکوں نا فزیکلی۔ تو اب چونکہ میری عادت سی بھی ہو گئی تھی، ایک ہیبٹ تھی میری کہ لوگوں کے مسئلے سننا، گھر میں رہ کے تو کام نہیں ہو سکتے تھے۔ تو نور، مجھے میرے ایک اور استاد نے مشورہ دیا کہ آپ آئی ٹی کی طرف آؤ، اور اس طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو، کیونکہ ایجوکیشن میں میرا کافی انٹرسٹ رہا ہے۔ تو ابھی میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایجوکیٹ کرنا ہے مجھے۔ ماشاءاللہ زبردست، بہترین۔ تو آپ کو یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ یعنی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ یہاں اس طرف آئیں اور ریحان اللہ والا سر سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، یا ان کے کام میں انٹرسٹ لیا آپ نے؟ جی، مجھے ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ہیں، ایک حکیم ابراہیم صاحب، انہوں نے مجھے ریحان صاحب کا نام بتایا تھا کہ آپ ان کی نیٹ پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو، پھر وہ آپ ان سے رابطہ کرو، تو انشاءاللہ آپ کو راستہ مل جائے گا، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ پھر میں نے ویڈیو دیکھی ریحان اللہ والا صاحب کی،
تو مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے میں نے پھر وہاں رابطہ کیا، جبکہ رابطہ کرنے میں مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوا، اور میں نے وزٹ بھی کیا بلوچ کالونی پہ جو کیمپس ہے ریحان اللہ والا صاحب کا، وہاں جا کے میں نے ملاقات کی تھی، وہاں ان کی ریسپشن تھی، ایک چھوٹی سی لڑکی تھی عائشہ، اس نے کافی مجھے گائیڈ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا وہاں جا کے. تو پھر میں نے اب ایک مصمم ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ کام کروں اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں تو، کیونکہ نیکی تو کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، اگر وہ مجھے اپنے ساتھ مجھے گائیڈ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے گا. نہیں ماشاءاللہ زبردست، آپ نے اچھا کیا، اور یہاں پر ماشاءاللہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے کام کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، 1 سے 1 11 ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت بہترین فیصلہ کیا آپ نے. اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس طرف آئیں گی تو آپ خدمت خلق میں زیادہ آگے بڑھ سکیں گی؟ نور، مجھے یقین ہے کہ ایجوکیٹ کرنا جو ہے یہ ایک سنت بھی ہے کہ ہم کسی کو تعلیم میں مدد کریں اس کی. تو میری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں لوگوں کی خاص طور سے جو بچے ہیں ان کو آگے راستہ دکھا سکوں. جی بالکل، ہمارے یہ بچے جو ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین ہیں، اور ان کو تھوڑا سا بھی اگر گائیڈ کیا جائے تو بہت جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں آزما رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں بچوں کو ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے. اچھا، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں اور اپنے پچھلے حالات کے بارے میں تھوڑا سا کچھ گائیڈ کریں گی، کچھ بتائیں گی؟ نور، میں بہت نالائق اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتا تھا میرا، کیونکہ میں نے ساری توجہ جو ایک گاڈ گفٹ تھا کہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ محسوس کی تھی. اور ہم لوگ چونکہ بہنیں تھے تو اس لیے میں نے اپنے فادر کی بیٹا بن کے ہیلپ کی ہے، اور آج تلک جو ہے اپنے فادر کا کردار ادا کر رہی ہوں. ایکچولی میرا ایکسنٹ بھی جو ہے نا وہ ٹام بوائے والا ہے. ماشاءاللہ اچھا لگا، ماشاءاللہ زبردست. تو آپ کے شوق کیا کیا ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے، یعنی کہ آپ کی ہیبٹس کیا کیا ہیں؟ نور، میں نے سوشل ورک کافی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی عزت دی ہے، اس کا کرم ہے، شکر ہے. اور سوشل ورک کے حوالے سے میں نے کافی ویلفیئر کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور آج بھی میری یہی خواہش ہے کہ میں آخری سانس تک جو ہے یہ سارے کام کرتے رہوں. بس میری یہی ہابی ہے اور یہی کام ہے میرا. جی ماشاءاللہ. اچھا میم، ہمیں یہ بتائیے آپ کہ آپ ریحان اللہ والا سر سے جیسے مل کے کام کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کس قسم کا کام کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ لوگوں کو سکھانا چاہتی ہیں یا فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہتی ہیں، کیا کیا چاہتی ہیں آپ؟ کچھ اس بارے میں بتائیے. نور، میری خواہش ہے کہ میرے سراؤنڈنگ میں جو بچے ہیں وہ بھی آئی ٹی لٹریٹ ہوں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو جب ریحان اللہ والا صاحب کو میں نے دیکھا اور ان کا سارا ورک دیکھا تو مجھے یہی لگا کہ شاید وہ میں ان کے ساتھ مل کے جو ہے کچھ کر سکوں. وہ مجھے گائیڈ کریں گے، میں آگے سے گائیڈ کروں، کیونکہ یہ تو ایک کارواں ہے جو چلتا رہتا ہے. جی بالکل بالکل، اسی طرح سے دنیا آگے بڑھتی ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ اور بچے جو جوائنٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، اکثر لوگ آپ کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں، تو آپ ان بچوں کو سکھانا چاہتی ہیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ بچے سیکھیں، آگے بڑھیں اور آئی ٹی میں اپنا نام پیدا کریں، یہ چاہتی ہیں آپ کیا؟ جی نور، یہ ایسا ہی ہے کہ بچوں کا تو بچے تو جہاں کے بھی ہوں نور، ان کے لیے کام کرنا ہے مجھے اصل میں. تو میرے قریب قریب بھی کچھ بچے ایسے ہیں جن کا میری خواہش ہے کہ اس ایریے میں بھی تھوڑا سا کام کیا جائے تاکہ ایجوکیشن لٹریسی جو ہے اس بڑھ سکے یہاں پر، کیونکہ میں جس ایریے میں ہوں یہاں پر کام بہت کم ہے. میں نے کورنگی میں بھی بہت سارا کام کیا اور ایک این جی او تھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل این جی اوز تھی، اس کے ساتھ بھی کام کیا، مگر وہ بچوں کے حوالے سے کام نہیں تھا،
کیونکہ میرا ورک جو ہے زیادہ تر شروع سے ہیلتھ اور ایجوکیشن رہا ہے. آپ اپنے ایریا کے بارے میں بتائیے، وہ کہاں پر ہے اور یعنی کہ غربت زیادہ ہے وہاں پر؟ نور، کہنے کو تو میں گلستان جوہر میں ہوں، مگر میں بلاک 10 میں ہوں. گلستان جوہر ایک اچھا خاصا پوش ایریا ہے، مگر اس کے روڈ پہ نکلے میں ایک نتھرائز جو بستی ہوتی ہے اس میں ہوں. تو میرے قریب یہاں خاصے غربت ہے، اور بلکہ میرے گھر کے قریب ہی ایک ویلفیئر والوں نے ایک اسکول بھی چلا رہے ہیں وہ، اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو خیر خاصے وہ ہیں، مگر کچھ جو 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں میٹرک کر چکی ہیں نور، مگر ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے سوائے گوسپ کے اور کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. تو میری خواہش ہے کہ میں ان بچیوں کے لیے کچھ کر سکوں نا. زبردست، ماشاءاللہ زبردست. تو آپ ہمیں اپنے پسندیدہ کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا چیزیں پسند کرتی ہیں، کیا کھانا پسند کرتی ہیں؟ نور، کھانے کا میں آپ کو سچ سچ بتاؤں کہ کھانا صرف اتنا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھا سکو، اور جو کچھ چیزیں پسند تھی وہ ماں اپنے ساتھ لے گئی جب سے ان کا انتقال ہوا ہے. تو اور میں خود مجھے کھانا وانا پکانا نہیں آتا ہے، اس لیے یہ ساری خواہشیں ختم کر دی ان کے انتقال کے بعد. چلیں، اللہ بہتر کرے گا. اور جانے والے تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں ختم کرتے، میں تو یہ سمجھتی ہوں. لیکن بہرحال آپ افسردہ مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، کیونکہ جو آتا ہے اسے انشاءاللہ. جانا ہوتا ہے. بالکل تو بالکل. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جی بولیں، آپ بولیں. نور، مجھے خود کو بھی لگتا ہے میرا بائی پاس ہوا تھا، میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، اور آپ یقین کریں گی 400 میری ڈائبٹیز تھی، مگر اس میں میری سرجری ہوئی ہے. اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، تو یقیناً کسی مقصد کے لیے دی ہے. بے شک بے شک، یہ تو لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب میں ہوں میرے لیے بھی سبحان اللہ والا کہتے ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنا بڑا مقصد ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہاں بھیجا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور آپ کو اتنی زندگی دی الحمدللہ. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بھی بالکل کئی مرتبہ موت سے لڑ کے واپس آئی ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک زندہ ہوں. میرے والد صاحب کے سامنے میرا ایسا ہوا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یعنی کہ چھت سے گری تھی میں، جس کی وجہ سے میری کمر کی ہڈی خراب ہو گئی تھی، اور اوہو. اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو جو کھانا پینا ہے کھلا دیں. تو میرے والد صاحب کے یعنی کہ ان کا خیالات جو تھے نا وہ اس طرح سے بدل گئے کہ وہ کہنے لگے کہ اب ہمارے ہاتھ میں ہماری جوان بچی کی لاش ہے، ہم کیا کریں. تو میں نے کہا نہیں ابو، میں نہیں مروں گی، آپ پریشان نہیں ہو. کہنے لگے آپ نے سن لیا؟ میں نے کہا جی میں نے سنا، اور میں ابھی نہیں مرنے والی، آپ پریشان نہیں ہو. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ والد صاحب کو انتقال ہوئے 82 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور میں ابھی تک بیٹھی ہوں. بس کوئی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے زندگی ہے تو. جی بالکل، میں یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چانس دیا ہے اسے ہمیں اویل کرنا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. میرا بھی مقصد یہی ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اور جو لوگ بھی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو تھک گئے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے، تو مجھے ان کو بھی یہی میسج دینا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھے نہیں، تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں گے تو یہ جو بیماری ہلکی پھلکی ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کے اندر حوصلہ ہمت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو میرا بھی مقصد یہی ہے. تو شوگر کی بات ہے اور گھٹنوں میں درد کی بات ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی اور لوگوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ وہ اگر اپنے یعنی کہ سنت نبوی پہ چلتے ہوئے اگر پانی پینے کا خیال کریں کہ پانی ہمیں بیٹھ کے پینا ہے اور 3 سانسوں میں پینا ہے، تو اس سے ہمارے اندر بہت زیادہ فرق آتا ہے. بالکل بالکل. چلیں اب آگے میں آپ سے اور سوال کروں کیونکہ میں بہت زیادہ بول گئی. تو کوئی بات نہیں آپ، نور، اچھا لگا. شکریہ. تو آپ ہمیں یہ بتائیے آپ کی پسندیدہ 3 کنٹری کون کون سی ہیں، کہاں گھومنے جانا پسند کریں گی آپ؟ نور، مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے،
सॉरी, असल में मुझे पाकिस्तान से बाहर यानी कराची से बाहर भी बस काम हुए तो मैं चले जाऊं, अदरवाइज मुझे जब मैंने जियो ज्वाइन किया था तो वो मुझे दुबई भेज रहे थे, मैंने मना कर दिया था। शुरू की बात है जब ये जियो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इवन के मेरे भांजे वगैरह जो हैं बाहर हैं वो कहते हैं मैंने अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया अपना नूर, क्योंकि मैं वाकई अपने मुल्क से मुझे बहुत मोहब्बत है। और अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, मेरे नीस वगैरह जो है कि आनी आप पासपोर्ट बनवाओ, आप हमारे पास घूमने के लिए आ जाओ। तो शायद नूर होता है कभी के इंसान घूमने फिरने का शौकीन नहीं होता, तो उसमें उन चंद एक लोगों में से मैं हूँ। नहीं, घूमने फिरने से थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, उससे भी काफी बेहतरी आती है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा आप भी घूमने फिरने की कोशिश कीजिए, कम से कम शहर के अंदर ही 2-4 हाँ नहीं, शहर शहर तो कराची का तो चप्पा चप्पा देखा हुआ है नूर, हर गली गली पता है उसकी, क्योंकि 20 साल जर्नलिज्म की है, तो रिपोर्टिंग के हवाले से बहुत काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची से बाहर जाना होता है क्योंकि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ मेरे रिलेटिव हैं, बहन है गिलगित में, तो इस्लामाबाद इधर उधर जाना होता है, मगर वो ज्यादा यानी ऐसा नहीं है कि अगर काम है तो फिर चले गए, खाली घूमने फिरने की नियत से मेरा बहुत कम आना जाना होता है। नहीं, माशाल्लाह जबरदस्त। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं समझती हूँ कि और इंटरव्यू जो मैं दूसरे लेती हूँ उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, आप अपने बारे में मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह इतनी जिंदगी गुजारी और इतना सब कुछ आपने किया, सब लोगों के लिए किया, अपने लिए क्यों नहीं सोचा आपने, ये मुझे बताइए। नूर मैंने अपने लिए, एक तो मुझे मौका नहीं मिला, दूसरा ये कि नूर मेरी एज जो है इस वक्त 46 इयर्स है, और चूंकि मैं सिंगल हूँ, मैंने अपने के लिए कभी सोचा नहीं। और अब जो है वो यही होता है कि ठीक है कभी कभी लोग सिंगल भी जिंदगी गुजारते हैं, तो मैंने चूंकि वादा किया था अपने फादर से कि मैंने उनकी जिम्मेदारी, उनका हाथ बटाना है, और अल्लाह पाक ने मुझे इस उसमें जो है ना बहुत सुरखरू किया है। हमें कमेंट्स में याद किया है तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली ने, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बताया है आपको भी, और बताया है बहुत अच्छा इंटरव्यू है। बहुत 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 शुक्रिया तस्कीन फातिमा आपका। और हमें अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमें लगता है कि हमारे जो मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने वतन वतन के लोगों से बहुत ज़्यादा उनसीयत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी गुर्बत दूर हो, उनके मसाइल हल हों। उसी में से आप भी एक हैं माशाल्लाह। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और मैंने ये सोचा कि मैं आपसे इंटरव्यू करूं, क्योंकि आप बहुत दिल जमई के साथ मुझे याद करती हैं, बार बार याद करती हैं और बार बार कहती हैं नहीं नूर मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने कहा आज इंटरव्यू में आपसे मुलाकात की जाए। बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत मुझे मज़ा आया आपसे इंटरव्यू करके और आपकी तबीयत देख के। हालांकि आप अभी आए हो और फिर उसके बावजूद आपने मुझसे इंटरव्यू करने के लिए हामी भर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और विवश हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और आपसे भी रूबी साहिबा आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप वाकई थकी हुई हैं और आपने बेहतरीन इंटरव्यू दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये रेहान अल्लाह वाला सबको भी बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, और वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे और वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत थैंक यू नूर, थैंक यू।